الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حدیث نبوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کلام ابن آدم علیہ لا له الا امر بمعروف او نحی عن المنکر او ذکر اللہ۔ ابن آدم کا ہر کلام اس پر وبال ہے سوائے اس کلام کے جو کسی اچھے کام کے کرنے کے لیے ہو یا کسی بری بات سے روکنے کے لیے ہو اور یا وہ اللہ کی یاد کے لیے ہو۔ اس حدیث کا مدعا یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، اس کو لغو باتوں سے بچائے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ بلا شبہ انسان اپنے قدم سے بھی پھسلتا ہے مگر اس سے زیادہ اپنی زبان سے پھسلتا ہے۔ اسی طرح جب ایک موقع پر حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بارے میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا خوف ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرہ اس کا ہے۔ کسی عارف نے کیا عجیب انداز سے اس کو سمجھایا ہے، لو تشترون القراطیس لحفظتم السنتکم عن کثیر الکلام۔ اگر تم کو کرامن کاتبین کے لیے کاغذ خریدنا پڑتا تو تم زیادہ بولنے سے رک جاتے۔ بعض لوگ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس حدیث سے تو بظاہر مباح بات کی بھی ممانعت معلوم ہوتی ہے کہ وہ بھی وبال ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ مباح باتیں جائز ہیں مگر اس حدیث میں مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ مسلمان تو آخرت کا حریص ہوتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو مباح باتوں سے بھی دور رکھے اور صرف انہی باتوں میں لگا رہے جس میں اس کی آخرت کا نفع ہو۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اچھی بات نہ کر سکے تو وہ بری بات بھی نہ کرے، اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتا تو کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بات سمجھنے کے ساتھ ساتھ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔